دنیا میں اگر ایک بالش کی زمین میں کہیں دین کی خدمت کوئی کر رہا ہے تو اس کی پشت پر ایسے ہی مدرسے موجود ہیں جو ہم کو نظر نہیں آتے. اس لیے ہم کو اس کی قدر کرنی چاہیے. ہماری اس قوم کی اپنے علماء سے وابستگی گہری ہونی چاہیے. دنیا کی ایک بہت بڑی سازش ہے کہ عوام کو علماء سے کاٹ دو، گاؤں کو مدرسے سے کاٹ دو، لوگوں کو مدرسے سے دور کر دو. ہم اس سازش کا شکار نہ ہو. جیسے ہر کام کے لیے ہم وقت نکالتے ہیں ویسے علماء کی خدمت میں حاضری دیں، ان کی باتوں کو غور سے سنیں، ان کی جو باتیں سمجھ میں آئیں اس پر عمل کریں، جو سمجھ میں نہیں آتی اسے پوچھیں. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ انگریزی دور میں قتل عام ہوا. 1857 میں بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر کے رنگون بھیج دیا گیا. سارا نظام ملک کا درہم برہم ہو گیا. اسی وقت کی بات ہے کہ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو انگریزوں نے قید کر لیا، قید کر کے مظفر نگر کی جیل میں بھیج دیا. تب مظفر نگر ضلع جو یو پی کا ضلع ہے، جب وہ مرکز نہیں تھا، جب سرکاری آفیسیں شاملی میں ہوا کرتی تھی، شاملی میں کورٹ تھی. ملکہ وکٹوریہ نے 10 سال کے بعد اعلان کر دیا کہ ہم سب کو معاف کرتے ہیں، جتنے بھی قیدی ہیں چھوڑ دیے جائیں. تو اس قانون کے مطابق رشید احمد گنگوہی کو چھوڑ دینا چاہیے تھا، لیکن انگریز جج تھا، وہ نہیں چھوڑ رہا تھا. جو گاؤں دیہات کا مسلمان، اس کا نام تھا چودھری منگتا. جو چودھری منگتا گنگو کے پاس کا تھا، حضرت گنگوہی کے کیس میں پیشی پر جایا کرتا تھا. اس نے اپنے وکیل سے کہا کہ جج صاحب، ملکہ وکٹوریہ نے معافی کا اعلان کیا ہے، ہمارے مولوی کو چھوڑ دو. آج ہم جتنے لوگ ہیں، چاہے خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے مسجدوں میں خطبہ دے رہے ہیں، چاہے مدرسوں میں پڑھا رہے ہیں، حدیث شریف پڑھا رہے ہیں، فتوے لکھ رہے ہیں، اپنی سند آپ پڑھ کر کے دیکھو، رشید احمد گنگوہی کا نام آتا ہے. آپ کے پاس فضائل اعمال ہے، آپ بیتی ہے، اپنے بزرگوں کی کتابیں ہیں، آپ اٹھا کے دیکھو گے سلسلے میں رشید احمد کا نام آئے گا. رشید احمد گنگوہی کوئی چھوٹے عالم نہیں تھے، خود شاملی کی جنگ میں شریک تھے، بعد میں گرفتار کر لیے گئے تھے، 10 سال جیل کاٹ چکے تھے. ایک گاؤں دیہات کا مسلمان ان کے کیس کی پیروی کر رہا تھا. کیس کی بیسک لاجک یہ تھی کہ جب ملکہ وکٹوریہ نے برطانیہ سے سب کو رہا کرنے، آزاد کرنے کا آرڈر دیا ہے تو رشید احمد گنگوہی کو آزاد کر دیا جائے. چونکہ انگریز جج کے دل میں بغض تھا اسلام سے، مسلمانوں سے، رشید احمد گنگوہی سے، وہ ٹال مٹول کر رہا تھا. اس کی زبان سے ایک دن نکلا چودھری منگتا کے لیے کہ تم اگر تمہارے مولوی رشید احمد کو آزاد کرانا چاہتے ہو، جیل سے نکلوانا چاہتے ہو، تو 20 نوجوان لے آؤ، ہم ان کو ان کے ماں باپ کے سامنے پہلے قتل کریں گے، اس کے بعد تمہارے ایک مولوی کو آزاد کریں گے. یہ وہ زمانہ تھا کہ جنازہ لے کر کے لوگ گھومتے تھے. مظفر نگر تھانہ بھون سہارنپور میں کوئی جنازہ پڑھانے والا نہیں ملتا تھا. 2-2 3-3 دن کے بعد جب لاش مہکنے لگتی تھی تو کسی قبرستان میں دفن کر دیا کرتے تھے، ایک لال نشان بنا دیا کرتے تھے کہ جنازہ نہیں پڑھا گیا. مسجدیں ویران ہو چکی تھی. جس کے بھی چہرے پر لمبی داڑھی، سر پر ٹوپی، اونچا پاجامہ تھا، عام آرڈر تھا کہ اس کو گولی مار دو اور اس کو پھانسی پہ چڑھا دو. وہ 10 سال ہندوستان کی مسلمانوں کی تاریخ میں ایسے گزرے ہیں کہ دنیا سمجھ رہی تھی ہندوستان سے اسلام کا چراغ بجھ گیا. ہمارے جوان بچوں کی پریشانی یہ ہے، ہم اپنے علماء کے پاس بیٹھتے نہیں، ان کے جمعہ کے خطابات کو سنتے نہیں، ان کی باتوں کو معلوم، اس لیے ہمارے بزرگوں نے کیا قربانی دیا ہے دین کے لیے، ملک کے لیے، ہم کو معلوم نہیں ہو پاتا. انگریز جج نے کہا کہ تم 20 نوجوانوں کو لے آؤ، ہم ان کے ماں باپ کے سامنے ان کو قتل کریں گے، اس کے بعد تمہارے مولوی کو چھوڑیں گے. آج تو آپ کے محتمم صاحب نے آپ سے چندے کی اپیل کیا ہوگا شاید. اب تو بہت سارے محتمم ایسے ہیں الحمدللہ ہماری قوم لا کے دیتی ہے، اپیل نہیں کرتے، مد بتا کے دیتی ہے. صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، عطیہ ہے، ہدیہ ہے، اللہ کا شکر ہے قوم دے رہی ہے. لیکن اس زمانے میں چودھری منگتا نے اگلی تاریخ لے لیا، اگلے وعدہ لے لیا ان سے کہ آج یہ ڈیٹ ہے، اگلی ڈیٹ دے دیجئے. اگلی ڈیٹ تک اس نے اپنی قوم سے چندہ کیا. کہا رشید احمد بہت بڑے مولوی ہیں، بہت بڑے مفتی ہیں، محدث ہیں، عالم ہیں، اگر وہ باہر آتے ہیں تو ہماری مسجدوں کے لیے امام پیدا کریں گے، مؤذن پیدا کریں گے، قرآن پڑھائیں گے. یہ جو دین کی بہاریں ختم ہو گئی ہیں، وہ مولوی باہر آئے گا تو پھر شروع ہو جائے گی دین کی باتیں، کام کریں گے. اس لیے تم اپنا ایک بچہ دے دو.
جس کے کئی لڑکے تھے، ایک لڑکے کی تشکیل ہوئی۔ میں جب یہ قصہ سناتا ہوں باطل کا کلیجہ ہل جاتا ہے، کیوں؟ یہ میری قوم کی جرات اور بہادری ہے۔ اگر آج مسلمان اس ملک میں باعزت ہے تو خدا بھروسے پر، خود اعتمادی اور خدا اعتمادی پر ہے۔ ہم اتنی بڑی قربانیوں سے گزر کر کے آج یہاں باعزت زندگی گزار رہے ہیں۔ قربانیاں دینا ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے، ان کا رسم رہا ہے، ان کی راہ رہی ہے۔ نہ ہم نے کل قربانیاں دینے سے اعتراض کیا، نہ آج دے رہے ہیں، نہ انشاءاللہ آئندہ کل بچیں گے قربانیاں دینے سے۔ اگر قوم زندہ ہے قربانیوں کی وجہ سے زندہ ہے۔ لوگوں نے اپنے بچے لا کر کے پیش کر دیے، 20 لڑکے۔ بعض جذباتی مسلمانوں نے اکلوتا بیٹا لا کر کے پیش کیا، چودھری صاحب یہ میرا سنگل بچہ ہے۔ کہنے لگے نہیں، جس کے کئی بھائی ہیں ان کو لے آؤ۔ اگلی تاریخ پر کفن کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ یہ 20 نوجوان شاملی کے کوٹ میں پیش ہوئے۔ وہ چودھری منگتا میرے جیسا بیان کرنا نہیں جانتا تھا، قاری صاحب جیسا قرآن پڑھنا نہیں جانتا تھا، بہت زیادہ مسئلے مسائل نہیں جانتا تھا، لیکن اتنا جانتا تھا کہ اگر اس ملک میں دین بچنا ہے تو عالم کے ساتھ بچنا ہے۔ جب عالم نہیں ہوگا تو علم دین کیسے ہوگا؟ رسول اللہ کا جانشین، رسول اللہ کا خلیفہ، رسول اللہ کا نمائندہ، رسول اللہ کے راستے پر لے کے چلنے والا عالم دین ہی ہوگا۔ یاد رکھو، جو آدمی، جو جماعت، جو فرد، جو ادارہ عالم سے کٹ جائے اس کے گمراہ ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ اس لیے اس دور میں علماء، قدیم دور میں صحابہ، یہی دونوں ہمارے نقطے ہیں ہدایت پر قائم رہنے کے۔ جس کا اپنے دور کے علماء سے تعلق اچھا نہ ہو اور صحابہ کے بارے میں صحیح خیال نہ ہو، وہ کبھی اہل حق نہیں ہو سکتا۔ چودھری منگتا نے اپنے لپٹوٹے پھوٹے لفظوں کا، جج صاحب یہ ہمارے لڑکے ہیں 20، وہ ان کے ماں باپ کھڑے ہیں، کفن ساتھ لائے ہیں، تم ان کو قتل کرو لیکن ہمارے رشید احمد کو چھوڑ دو۔ جج نے قلم پھینک دیا، چیمبر میں چلا گیا اور یہ کہا کہ جب تک اس قوم میں اس قربانی کا جذبہ ہے اس کو مسخر کرنا آسان نہیں ہے۔ رشید احمد گنگوہی کی رہائی پتر آ گئی، بیل آ گئی اور وہ نکل کر کے گنگوہ آ گئے۔ آج تبلیغی جماعت کے لوگ ہوں، خانقاہ کے لوگ ہوں، مدرسے کے لوگ ہوں، حدیث پڑھانے والے ہوں، فتویٰ لکھنے والے ہوں، ہندوستان میں ان کی سرد میں رشید احمد گنگوہی آتے ہیں۔ ہمارے ان مدرسوں کی جڑیں ان بزرگوں سے ملی ہوئی ہیں۔ ہم کو تم کو یہ باتیں سمجھنی چاہیے، اپنے مدرسے سے گہری محبت رکھنی چاہیے، اپنے نظریے اور مشن کو سمجھنا چاہیے۔ میں ایک بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ہمارے بہت سارے احباب مدرسوں کی مختلف باتوں پر اعتراض کیا کرتے ہیں، کبھی میرے جیسے بے ڈنگے مولوی صاحب کی بات پر اعتراض، کبھی ہماری ڈانٹ پر اعتراض، کبھی ہم نے بچوں کو مار دیا اس پر اعتراض۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں میرے دوستو، گنا کتنا بھی ٹیڑھا ہو اس کا رس میٹھا ہی ہوتا ہے۔ مدرسہ چھوٹا ہو، بڑا ہو، آباد ہو، کم آباد ہو، مولوی صاحب اچھے ہو برے ہو، گنا کتنا بھی ٹیڑھا ہوگا اس کا رس میٹھا ہی ہوگا۔ اس لیے جس کو مدرسے کا لفظ لگ گیا، جہاں لفظ لگ گیا کہ ہمارا قرآن کا مدرسہ ہے، اس سے انشاءاللہ خیر ہی پھیلے گی، خیر ہی پھیلے گی، خیر ہی پھیلے گی، شر نہیں پھیلے گی۔ اگر کوئی کمی ہے یہ ہماری تمہاری کمی ہے۔ ہم اپنے گھر سے زیادہ اپنے مدرسے کو آباد کرنے کی کوشش کریں۔ ہم یہ سمجھیں کہ اگر ہمارے بچے اچھا کھانا کھائیں تو رسول اللہ کے مہمان کیوں موٹا چاول کھائیں گے؟ اپنے بچوں کو جو کھلاتے ہو، اپنے بچوں کو جو پہناتے ہو، اپنے بچوں کو، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا بچہ زکوٰۃ دے کر کے ہی کھائے۔ رائے چوٹی کے مدرسے میں، دارالعلوم امدادیہ میں جہاں میں خدمت کرتا ہوں، شہر کے کئی بچے ایسے ہیں ان کے گھر والے مکمل کفالت کرتے ہیں اور وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے پر مدرسے کا زکوٰۃ خیرات کا پیسہ نہیں خرچہ ہوگا، میں اپنے بچے کی مکمل تعلیمی کفالت خود کروں گا، پڑھانے والے اساتذہ کو میں خود پیش کروں گا۔ مسلمانوں میں نیک جذبات والوں کی کمی نہیں ہے۔ ہم کو ہمارے مدرسوں کو مضبوط کرنا چاہیے، معیار بلند کرنا چاہیے، خود اپنے بچوں کے لیے مدرسوں میں سوچنا چاہیے کہ ہمارے بچوں کو ہم مدرسے میں قرآن شریف پڑھائیں، دین پڑھائیں، پہلے بچے کو سچا پکا مسلمان بنا دیں، بعد میں جو بنانا ہے اسے بنا دیں۔ مجھے بہت خوشی ہوئی، میں مولانا کے حکم کی تعمیل کر سکا۔ میں دعا بھی کر رہا تھا، اللہ زمانے کے بعد نندیال سے مولانا نے یاد کیا ہے اور ان دنوں مجھے فرصت رہے میں 10 منٹ کے لیے پہنچ جاؤں، اور سوچ کے آیا تھا ان اکابر علماء سے ملاقات ہوگی، الحمدللہ ملاقات بھی ہو گئی۔ میں آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں، مجھے بہت لمبا 250 کلومیٹر جانا ہے، درمیان میں بھی 2-3 کام ہے، انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ حاضری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس جلسے کو، اس میں تشریف لانے والے اکابر علماء کو بے انتہا قبول فرمائے، اس کی خدمت کرنے والے
والوں کو اللہ تعالیٰ دارین میں اجر عطا فرمائے. میرے کہنے سننے میں جو کمی کوتاہی گستاخی بے ادبی ہو اللہ پاک اسے معاف فرمائے, اس کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے, ہم سب کی اصلاح فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.